ہاں جی، وقار بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، ہم دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، کیا بتا کب کس کو موت آ جائے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ سے عمر کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے بڑا ہوں، تو اس لیے مجھے ہر بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے، میری ذمہ داری ہے۔ آپ تو میری چھوٹے بھائی ہو، میری اولاد کی طرح ہو۔ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا چاہیے، اور مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اپنے ایمان والے بھائی کے ساتھ بول چال بند رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو انسان جہنم میں جاتا ہے۔ تو ہم بھائی جو اعمال کر رہے ہیں دنیا کے اندر، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور دین کی محنت کر رہے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، اگر ہم ہی لوگ، میرے جیسے لوگ ہی عمل نہیں کریں گے تو اور کون عمل کرے گا؟ تو میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہماری بحث ہو گئی تھی بھائی ابھی دو دن پہلے، اس کو میں ختم کرتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ پاگل ہو، بیوقوف ہو، مگر میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا بھائی کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ میری ویڈیو آپ محفوظ رکھنا، موبائل میں اپنے میری ویڈیو آپ محفوظ رکھنا۔ شادی کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے نا وقار بھائی، وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ جب آدمی کے اوپر اپنے بیوی بچوں، سسرال والوں اور دوسرے رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور ادھر بہنیں ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، تو آدمی پھنس کے رہ جاتا ہے۔ اچھوں کو ہم نے فیل ہوتے ہوئے دیکھا، اور ہم بھی کوئی اس میں پاس نہیں ہیں، ہم بھی فیل ہیں۔ بس میں تو کچھ غلط فہمیاں ہیں آپ کے دماغ میں، وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور سے اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ بھائی حافظ صاحب کو جب ضرورت تھی جب تو مجھے فون کر رہے تھے، اور اب ضرورت نہیں ہے، اب فون نہیں کر رہے مجھے، تو سچی بات یہ ہے کہ نہ مجھے آپ سے کل کوئی لالچ تھا، نہ آج مجھے کوئی لالچ ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے آج کے بعد کوئی سوال کروں گا بھی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو مجھے آپ سے کوئی لالچ ہے، اس لیے میں آپ کو فون کرتا تھا۔ آپ نے کہا کہ بھائی جب تک ضرورت تھی جب تک فون کرتے رہے کہ جی یاد آ رہی آپ کی۔ واقعتاً مجھے آپ کی یاد آتی تھی، اور میں آپ سے اس لیے بات کرتا تھا کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہو، میری اولاد کی طرح ہو۔ آپ نے یہ جو بات کہی اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی بھائی، بہت تکلیف ہوئی مجھے۔ اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو معاف کرے، میں نے تو آپ کو معاف کر دیا۔ پہلے بھی زندگی میں میرے اوپر حالات آئے، میری گھر والی کے اوپر 70,000 روپے لگے لگ بھگ پہلے بھی۔ تو میں نے آپ سے ایک بار سوال کیا تھا آپریشن کے بارے میں، مگر پھر میں نے آپ سے پیسے لیے نہیں تھے۔ قدم قدم پہ میرے ساتھ حالات ہیں، مجھے ہی پتہ ہے میں کس طرح کر رہا ہوں۔ اب کہ میں نے آپ سے پیسے لیے، اچھا ایمانداری سے بتاؤ کیا 10,000 روپے کا خرچ آیا؟ بچی پیدا ہوئی، 29,000 روپے کا خرچ آیا، کہاں سے آئے پیسے وہ؟ اگر مجھے آپ سے لالچ ہوتا تو میں بس آپ کے پلے بن جاتا کہ بھائی مجھے تو آپ سے لالچ ہے۔ 29,000 روپے لگے، کہاں سے آئے وہ؟ آپ نے تو 10,000 روپے دیے، 19,000 روپے کہاں سے آئے؟ وقار بھائی مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہاں میں اتنی بات ضرور کہوں گا، آپ نے جو میرے اوپر احسانات کر رکھے ہیں نا،
انشاءاللہ تعالی وقار بھائی، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی رات بڑی ہوتی ہے وقار بھائی۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے احسانات کو یاد رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے احسانات کا جب تک میری زندگی ہے پورا پورا بدلہ چکاؤں گا۔ آپ کیا سمجھ رہے، میری آپ کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی؟ یا میں اگر یہ سمجھ لوں کہ آپ کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ غلط بات ہے بھائی۔ انسان کو ضرورت پڑتی ہے، بھائی کی بھائی کو ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بات سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ آپ مجھے پیسے دیتے ہو اور پھر آپ دوسروں کو بتاتے ہو کہ میں نے حافظ صاحب کو پیسے دے رکھے۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں آپ آواز لگانا اپنے بھائی کو، اللہ نے چاہا تو پہلے تو میں قرض اتار دوں آپ کا یہ، پھر کبھی مجھے آواز لگانا انشاءاللہ تعالیٰ، یا تو اللہ کو پتہ ہوگا، کبھی اگر ایسا موقع ہوا کہ میں نے آپ کو کچھ دیا جتنی بھی میری ہمت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہوگا، اللہ کو یا مجھے، میں دوسروں کو نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو ذلیل نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر بھائی آپ کہتے ہو کہ جی آپ تو یہ سوچتے ہو کہ یہ جلدی سے آ جائے انڈیا اور بس پیسے کمانا بند کر دے۔ بھائی یہ بات کہاں سے بنائی آپ نے؟ بھائی آپ کی زندگی ہے، آپ اپنی زندگی کو سعودی عرب میں گزاریے بھائی، یا انڈیا میں گزاریے بھائی ہمارا تو کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے۔ ہم کبھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، آپ منع کر دیں کہ بھائی میں نہیں دے سکتا، بات ختم۔ اگر ہم کہیں آپ کی شکایت کریں تو پھر ہماری غلطی۔ بھائی جتنا بھی آپ کا معاملہ ہے آپ اپنے حساب سے، جب تک بھی آپ کو رہنا ہے میرے دوست میرے بھائی، سعودی رہیے آرام سے۔ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب تک بھی آپ سعودی میں رہیں خیر و عافیت سے رہیں، آپ کا کام اچھا چلے، آپ کی تندرستی رہے، اور جب بھی آپ اپنے گھر آئیں خیر عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر پہنچا دے۔ ہماری دعا تو یہ ہے۔ اچھا ایک بات یہ ہے بھائی، آپ کہتے ہو آپ ذمہ داری ادا نہیں کرتے، ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ یار وقار بھائی میری بات تو سنو، آپ سے پوچھ کر ادا کروں گا ذمہ داری وقار بھائی میں؟ آپ کوئی میرے بڑے ہو، میرے باپ ہو، میرے استاد ہو، یا میرے پیر صاحب ہو، بھائی سب سے پہلے تو مجھے اپنے اللہ کا ڈر ہے، اپنے اللہ کا خوف ہے۔ میں جانتا ہوں میرے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بہت زیادہ نیک آدمی ہوں، مگر گناہ گار آدمی ہوں، مگر بھائی مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اپنے والد صاحب کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اپنی بہنوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا معاملہ ہے نا۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے اوپر حاکم بنا کر بھیجا ہے کیا آپ مجھے یہ ٹھوٹ مارو گے کہ ذمہ داری نہیں ادا کرتے، ذمہ داری نہیں ادا کرتے؟ آپ اصل میں آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ پیسہ دو، بہنوں کو پیسہ دو، جب ضرورت پڑے اس کو پیسہ دو، والد صاحب کو پیسہ دو، تو تمہارے دماغ میں صرف پیسہ 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 ہے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہے بھائی۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس وقت، میں کہاں سے لاؤں پیسہ؟ میں اپنے بیوی بچوں کا خرچہ ہی کس طرح چلا رہا ہوں مجھے پتہ ہے، کہاں سے لاؤں پیسہ میں؟ ہاں اگر میں شراب پی رہا ہوں، میں جوا کھیل رہا ہوں، سٹے بازی کر رہا ہوں، جب میری غلطی ہے، میں جو میرا کام ہے کرنے کا، اپنے استاد ہے جو میرے پیر صاحب ہیں ان کے مشورے سے میں اپنا کام کر رہا ہوں، بھائی مجھے اپنا کام کرنے دو۔ پیسے تو اس وقت بھائی میرے پاس ہے نہیں۔ اگر تمہارے دماغ میں یہ بات ہے کہ بہنوں کو عید پہ سدہ دے، اور بھائی بہنیں گھر آئیں اچھے اچھے کھانے ان کو بنا کے کھلاوے، اور بھائی والد صاحب کو روزانہ 500 روپے دے، 100 روپے دے، تو میری تو ہمت ہے نہیں بھائی ابھی۔ ہاں یہ ہے جب میرا موقع ہوگا انشاءاللہ تعالی میں اب گھر جاؤں گا۔ آج 3 تاریخ ہو گئی، 6-7 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی میں گھر جاؤں گا، میں والد صاحب سے بیٹھ کے بات کروں گا، اور بھائی مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے کہ تو نے اپنے والد صاحب کی خدمت کیسی کی تھی۔ مجھے آپ کا کوئی ڈر نہیں پڑ رہا کیا میں آپ کو دکھانے کے لیے خدمت کروں گا، میں تو اپنے اللہ کے لیے کروں گا جتنا بھی کروں گا۔ سمجھ گئے نہیں؟ یہ بات دماغ سے نکال دو کہ ذمہ داری نہیں نبھاتے، ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ ذمہ داری نبھانے والے بہت سے دیکھے ہم نے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جو ہے نا، آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں بس، اور بس میں ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔
کتنی مصیبت ہم نے اٹھائی ہے والد صاحب کو لے کے ہاسپٹل میں، کھانے کے اعتبار سے، رات کو لے جانے کے اعتبار سے، اٹھنے کے اعتبار سے۔ عبدالرحمن نے میرے کتنی محنت کی ہے، آپ لوگ نہیں اس کو سمجھ سکتے بالکل بھی۔ آپ تو یہ سوچ رہے ہم نے پیسہ خرچ کر دیا، بس ہم نے ذمہ داری نبھا دی۔ بھائی ہر جگہ پیسہ نہیں کام کرتا وقار بھائی، کہیں کہیں آدمی کی قدر ہوتی ہے۔ آدمی پیسہ جا کر آ جاتا ہے، آدمی نہیں آ کرتا۔ آج میں مر جاؤں ڈھونڈتے پھریو مجھے، کسی کا انتقال آج ہو جائے ڈھونڈتے پھریو بس، تو بھائی آدمی واپس نہیں آتا۔ تو بھائی آپ نے دماغ سے بات نکال دو کہ میں ذمہ داری نہیں نبھاتا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں کہ بھائی کہنے کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو مجھے آپ کی ہے، آپ میرے بھائی ہو، مگر مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ آپ مجھے کھنٹے مارو گے، آپ مجھے لاٹھی کے کھودے مارو گے کہ بھائی ذمہ داری نبھاؤ، ذمہ داری نبھاؤ۔ یہ بات بہت خطرناک والی ہے بھائی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی۔ میں اپنی ذمہ داری الحمدللہ جانتا ہوں۔ ہاں کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو، آپ کہہ سکتے ہو بھائی، آپ بھی جوان ہو بھائی، کام کر رہے ہو، دماغ ہے آپ کے پاس بھی، تجربہ ہو رہا ہے آپ کو بھی، مگر شادی کے بعد کی زندگی کا تجربہ الگ ہے۔ شادی کا تجربہ ابھی آپ کو ہو نہیں سکتا، جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی اس کے بعد کا تجربہ الگ ہی ہوتا ہے۔ وہ اچھوں کو دیکھ لیا ہم نے، بہت ڈنگے مارتے تھے ہم بھی کہ بھائی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، مگر شادی کے بعد اچھوں کی عقل ٹھکانے آتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے۔ تو بھائی وقار بھائی مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات سے کہ ذمہ داری نبھاؤ۔ یار کیا ذمہ داری؟ تمہارے دماغ میں بات ہے وہ پیسے 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 خرچ کرو، پیسے کرو، کہاں سے لاؤں پیسہ؟ جب اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں اتنا ہی لکھ رکھا تو میں کہاں سے لاؤں؟ ڈاکہ ڈالوں، چوری کروں، کہاں سے لاؤں پیسہ بھائی؟ تو بھائی آپ اس کو بات کو اپنے پاس رکھو، میں ذمہ داری اپنی جتنی ہے میں انشاءاللہ نبھاتا رہوں گا۔ رہی مکان کے حصے کی بات، آپ کہہ رہے تھے، آپ اصل میں باتیں بہت بناتے ہو، پتہ نہیں کہاں سے لاؤ باتیں۔ میں تو اتنی بات کرنا پسند نہیں کرتا بالکل بھی کہ جی مکان کا حصہ تم نہیں کہو گے تمہاری گھر والی کہہ دیں گے۔ اس ویڈیو کو محفوظ رکھنا وقار بھائی، اگر تم کہو نا مجھے حافظ صاحب اس مکان میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، چھوڑ کر چلے جاؤ، آج ہی جانے کے لیے تیار ہوں میں، انشاءاللہ تعالی لکھ کر دے دوں گا اسٹامپ پہ، چاہے جہاں سائن کروا لیو، کوئی حصہ نہیں مانگنے کا کبھی بھی زندگی میں نہ زبان پہ لانے کا۔ انشاءاللہ تعالی جو میری قسمت میں ہے، میرے بچوں کی قسمت میں ہے، اللہ دے گا مجھے۔ گاتا نہیں پھرنے کا میں، مجھے حصہ نہیں دیا، مجھے حصہ نہیں دیا۔ جب بھی تم کہہ دو گے، جہاں تم کہہ دو گے میں سائن کرنے کو تیار ہوں۔ یہ مکان بھائی تم ہی رکھ لیو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے مجھے تندرستی دے رکھی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، قرآن جیسی دولت میرے سینے میں ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بھائی۔ اگر تم کہو کہ چھوڑ دو، انشاءاللہ چاہے جہاں سائن کروا لیو، کبھی زبان پہ لانے کا میں کہہ دوں گا اپنے بھائیوں پہ چھوڑ دیا میں نے، ٹھیک ہے؟ مکان کی حصے کی بات تو ہے۔ تم کہہ رہے تھے آج تمہاری گھر والی، بھائی میری گھر والی کو کیوں بیچ میں لا رہے تم؟ میری گھر والی کا مطلب مجھ سے ہے، میری گھر والی جس طرح میں کہوں گا اس طرح کرے گی، جو میں کہوں گا وہ کہے گی۔ میری گھر والی کو بیچ میں نہ لاؤ بھائی، مجھ سے تعلق ہے تمہارا، مجھ سے بات کرو سینہ ٹھوک کے، میری غلطی ہے وہ بتاؤ کہ جی یہ غلطی ہے حافظ صاحب آپ کی، مگر میری گھر والی کو بیچ میں نہ لاؤ بالکل بھی، بات ہے صاحب۔ میری گھر والی کو اللہ نے مجھ سے جوڑا ہے اور کسی سے نہیں جوڑا۔ ہاں وہ والد صاحب کی خدمت کر رہی نہیں کر رہی وہ میری ٹینشن ہے، تمہاری ٹینشن نہیں ہے۔ تو بھائی یہ بات دھیان رکھو وقار بھائی، یہ ویڈیو محفوظ رکھنا، میری گھر والی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میں مارتا بھی ہوں، چھیدتا بھی ہوں، سمجھاتا بھی ہوں، پیار بھی کرتا ہوں، وہ میری ذمہ داری ہے۔ تمہاری گھر والی آئے گی تو تمہاری ذمہ داری ہوگی، ہم تمہاری گھر والی کو کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں کہیں گے جو بھی کہنا ہوگا۔ عبدالرحمن کی گھر والی آئی، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، نہ ہی میں سمجھتا کسی کو کوئی حق ہے، اس کو شوہر کو کہو اس کے، وہ کہے گا، وہ کسی کی بچی ہے۔ جب تمہاری بچی پیدا ہوگی نا، کہیں شادی کرو گے، جب ملیو میرے سے، اللہ تعالیٰ آپ کی تندرستی رکھے، آپ کو لڑکے بھی دے، اللہ لڑکیاں بھی دے، جب تمہاری بچی کہیں دلہن بن کر جائے گی نا، تو یہ ویڈیو محفوظ رکھنا وقار بھائی، جب لگے گا تمہیں پتہ۔ ہاں تو بھائی مکان کے حصے کی بات تو یہ ہے، چاہے جہاں سائن کروا لو اور مجھے کہہ دو حافظ صاحب سامان اٹھا لو اپنا، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اس مکان میں، انشاءاللہ تعالی بالکل خوشی کے ساتھ سائن کر دوں گا، اور کبھی بھی زبان پہ لانے کا اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جہاں بیٹھا ہوں اللہ کا شکر ہے، بابو جی بن کے بیٹھا ہوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دیکھو جب آدمی محنت کرتا ہے
تو آہستہ 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 اس کے دن بحال ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جب آدمی کے اندر عیب ہو، جب آدمی محنت کرتا ہے تو آج دیکھو اللہ کا شکر ہے، یہ رجسٹر وغیرہ رکھے ہوئے، کاپی پین رکھی ہوئی، یہ کام ہے میرا لکھنے کا، الحمدللہ۔ چائے یہیں ملے گی مجھے، پانی یہیں ملے گا، کھانا یہیں ملے گا، گاڑی باہر کھڑی ہوئی، چاہے جہاں جاؤ، چاہے جب جاؤ، جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز حاضر ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ٹھیک ہے بھائی، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ قرضہ ہے میرے اوپر انشاءاللہ تعالی، کل بھی میں نے 10,000 روپے لگ بھگ قرضہ دیا لوگوں کا۔ روزانہ اللہ کا شکر ہے، ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں بہت قرضہ نمٹا رہا میرا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ کل بھی 10,000 روپے قرضہ دیا لوگوں کا میں نے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو مجھے وقار بھائی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اور بھائی اگر میں آپ سے کبھی سوال کروں گا نا، اب منع کر دیو، پہلی بات تو یہ انشاءاللہ میں آپ سے کبھی سوال نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کا مزاج اور میرا مزاج الگ ہے، اللہ تعالیٰ نے مزاج الگ الگ بنائے ہیں۔ اور کبھی انشاءاللہ تعالیٰ جب میں آپ کے پیسے ادا کر دوں گا، یہ کبھی آواز لگائیے اپنے بھائی کو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اللہ نے اگر مجھے دیا اور دے گا میرا مالک مجھے انشاءاللہ تعالیٰ، میں بہت اچھی جگہ ہوں، اللہ نے مجھے پہنچا دیا بہت اچھی جگہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ کبھی زبان پہ نہیں لانے کا کہ میں نے تجھے پیسے دے رکھے یا دوسروں کو بتاؤں گا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے دوسروں کو بتایا اور انہوں نے گھر آ کے میری بیوی کو ذلیل کیا کہ جو پیسہ آ رہا سعودی سے آ رہا پیسہ تم مزے کر رہے، ذلیل کیا میری بیوی کو۔ کوئی بات نہیں، میری طرف سے معاف ہے بھائی، جو تکلیف ہوئی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی یہ ویڈیو میں نے بنا کے ڈالی ہے، اگر میرے سے اس ویڈیو بنانے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غلط بات ہو گئی ہو تو مجھے بتا دیو بھائی، ٹھیک ہے جی۔ میں صرف اور صرف اللہ کے لیے، مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلق مت توڑو، تعلق جو آدمی توڑتا ہے، ختم کرتا ہے، اس میں کوئی بھی ہو، وہ آدمی اللہ کی نظر میں بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت ناپسند کیا ہے کہ آدمی رشتہ داری کو ختم کرے، تعلق توڑے۔ میں نے غصے میں آپ کو کہہ دیا تھا بھائی کہ مجھے آج کے بعد فون کرنا، میں بھائی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور آپ کہتے ہو کہ بھائی تیرا تو یہی کام ہے، تیرا تو یہی کام ہے، غلطی کرتا رہو معافی مانگتا رہو، غلطی کرتا رہو معافی مانگتا رہو، یہ آپ کی بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ سے لڑتے رہو، اگر 100 بار غلطی ہو رہی ہے 100 بار معافی مانگو۔ یار اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے کہ میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھر جائیں، جتنے سمندر میں جھاگے اتنے تمہارے گناہ ہو جائیں، جتنے پیڑ ہیں ان کے پتے ہیں اتنے تمہارے گناہ ہو جائیں، اور جتنے ریت ہیں اتنے ذرے ہیں اتنے تمہارے گناہ ہو جائیں، تو تم معافی مانگو میں سارے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ نہیں رہے کہ تم غلطی کرتے رہو معافی مانگتے رہو، غلطی کرتے رہو معافی مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم اپنے گناہوں کی وجہ سے میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا، میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ تو یہ بالکل جہالت کی بات ہے کہ بھائی غلطی کرتے رہو معافی مانگتے رہو، نہیں، جب بھی غلطی ہو جائے معافی مانگو، اگر کسی بندے کی شان میں گستاخی اس سے معافی مانگو، معاف کرنے والا اصل اللہ ہے، ہاں ٹھیک ہے بھائی۔ تو بھائی یہ ویڈیو میں آپ بنا کے ڈال رہا ہوں، اس کو دیکھ لینا آپ انشاءاللہ تعالی۔ کوئی ٹینشن نہیں زندگی میں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کے پیسے انشاءاللہ تعالی میں جلدی سے جلدی ادا کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی لوگوں کے پیسے ہیں میرے اوپر الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے تندرستی دے رکھی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ تو وقار بھائی ساری بات ختم کر دینا، آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، کبھی بھی آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، آپ کو پوری اجازت ہے، اور میں بھی آپ کو فون کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے بھائی۔ تعلق توڑنا اچھی بات نہیں ہے، مگر بھائی مجھ سے بڑے ذمہ دار بننے کی کوشش مت کرو آپ، ٹھیک ہے۔ آپ ماشاءاللہ عقل مند ہو، ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، آپ کے ہاتھ میں پیسہ بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔
میرے سے بڑے جو استاد ہیں، میرے جو لوگ ہیں، جو ذمہ داران حضرات ہیں، ان سے میں مشورہ کرتا ہوں، مجھ سے سمجھدار لوگ موجود ہیں، مجھے جو ہے نا بھائی آپ کی ٹھوک مارنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی ذمہ داری نبھاتے اپنی، یہ بہت خطرناک بات ہے بھائی۔ ذرا بھائی آپ آرام سے جب بھی آپ کی مرضی ہو، جب آپ کا حساب ہو، آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کر دے، ہم انشاءاللہ شریک رہیں گے اگر آپ بلاؤ گے اپنی شادی میں، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ شادی کر لو ذرا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی بیوی دے، سمجھدار، جو بھائی آپ کی ہر بات کو مانے، آپ بھائی سب کی خدمت کرے، جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح چلے۔ ہماری دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی بیوی دے بھائی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو اچھی تندرست اولاد دے، آپ کا کاروبار بڑھیا کرے، آپ کو بہترین مکان دے اللہ تعالیٰ۔ مگر پھر یہ ویڈیو دیکھنا آپ میری شادی کے بعد کی زندگی وقار بھائی کچھ اور ہوتی ہے آدمی کی، وہ پہلے احساس نہیں کر سکتے آپ۔ اب جنت ہے، جنت کو لا کہہ لو، ایسی حوریں ملیں گی، ایسی نہریں ملیں گی، ایسی شراب ملیں گی، ایسا کھانا ملے گا، آنے گی نہیں سمجھ میں بات۔ جب آدمی جنت میں پہنچ جائے گا او جب لگے گا پتہ یہ ہے جنت۔ تو بھائی رہ لو، آپ آرام سے سعودی رہ لو انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی ہم جتنا ہمارے سے ہو رہا ہم کر رہے ہیں، دیکھو سب مل کر کریں گے جبھی بات بنے گی۔ بھائی کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، بھائی یہاں تو ابا کو ہم ٹھاؤ پھرے پیسے لینے سے کیا ہو، میں آپ کو کہوں ذرا آپ یہاں آ جاؤ، میں آ رہا ہوں سعودی، میں پیسے بھیجوں گا، آپ خدمت کرنا ابا کی، تو بھائی یہ باتیں بیکار کی ہیں۔ لڑائی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، تو بھائی میری ذمہ داری ہے میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو آپ کو تکلیف ہو، آپ بھی بغیر بات کے ایسی بات مت کرو جو مجھے تکلیف ہو بھائی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بھائی، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے آپ کو نوازے، اور اللہ آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ ہمارے بہت اچھے بھائی ہو، الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھے بھائی آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے اپنا دل دھو دیا بالکل، ٹھیک ہے؟ جو باتیں تھی میں نے آپ سے کہہ دی۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی بات ہو تو مجھے بتا دینا، ویڈیو بنا کے ڈال دینا، مس کال کر دینا، فون کر دینا، میسیج کر دینا، جیسے ابھی آپ کو انشاءاللہ میں تیار ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔